وبه نستعين وصلى الله على النبي الكريم أما بعد فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا طلع النجم رفعت العاهة عن كل البلد. بہت سے علماء اکرام اور دیگر حضرات نے ایک سوال یہ کیا ہے کہ حدیث ثریہ جس کی وجہ سے کینیڈا کے ایک عالم جو اکثر و بیشتر رحم چینل پر آ کر اپنا بیان پیش کرتے ہیں، انہوں نے یہ حدیث کی وجہ سے پیشن گوئی کی ہے اور یہ خوشخبری دی ہے کہ ثریہ نامی ستارہ جب طلوع ہوگا تو یہ آفت اور مصیبت ختم ہو جائے گی. اس حدیث کا کیا مطلب ہے، اس کی کیا تشریح ہے اور کس حد تک یہ پیشن گوئی صحیح ہے، اس سلسلے میں پوری وضاحت لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں. امید ہے کہ یہ بات غور سے سنی بھی جائے گی اور دوسروں تک پہنچائی بھی جائے گی. سب سے پہلے اس حدیث کے بارے میں ہم یہ بات ذہن میں رکھیں کہ یہ حدیث صحیح ہے. مسند احمد کی روایت ہے، اس کے الفاظ یہ ہیں: ما طلع النجم صباحا قط وتقوم عاهة الا رفعت عنهم او خففت. هذا حدیث صحیح اخرجه احمد فی مسنده. اس حدیث کے اندر یہ بیان کیا گیا ہے کہ جب ایک خاص قسم کا ستارہ، دوسری حدیث میں اسے ثریہ کہا گیا ہے، اور اس روایت کے الفاظ یہ ہیں: اذا طلعت الثریہ صباحا رفعت العاهة عن اہل البلد. کہ جب ثریہ نامی ستارہ طلوع ہوگا تو اس وقت جو آفت آئی ہوئی ہے، مصیبت آئی ہوئی ہے، یا آج کی زبان میں وبائی مرض آیا ہوا ہے، وہ ختم ہو جائے گا. یہ حدیث سند کے اعتبار سے اپنی جگہ پر بالکل درست اور صحیح ہے. اس تشریح کی بنیاد پر ہمارے اور آپ کے لیے، پوری انسانیت کے لیے اور پورے عالم کے لیے یہ بہت بڑی خوشخبری ہے کہ جس وقت یہ ثریہ نامی ستارہ طلوع ہوگا اس وقت پوری دنیا سے یہ آفت اور مصیبت ختم ہو جائے گی. اب ماہرین فلکیات کیا کہتے ہیں اور جو ایسٹرونومی کے اسپیشلسٹ ہیں وہ کیا کہتے ہیں کہ یہ ستارہ کب طلوع ہوگا، تو ان کا کہنا یہ ہے کہ 22 مئی کو یہ ستارہ طلوع ہوگا. اور اس حدیث کے مطابق جیسے ہی وہ ستارہ طلوع ہوگا پوری دنیا سے اس مرض کا خاتمہ بھی شروع ہو جائے گا اور دنیا اس مرض سے محفوظ ہو جائے گی. یقیناً یہ اسلام کی صداقت اور حقانیت اور ریالٹی کی ایک بہت بڑی دلیل ہے، اور اس سے اس بات کی امید ہے کہ بہت سے قلوب اسلام کی طرف مائل ہوں گے. لیکن یہ بات ہمارے ذہن میں رہنا چاہیے کہ جو عالمی میڈیا اور خصوصاً اس وقت ہندوستان کی سرزمین کا جو زہریلا گندا میڈیا ہے، ہو سکتا ہے جب اسے یہ بات معلوم ہو اور لوگوں کے دل اسلام کی اسٹڈی کی طرف مائل ہوں تو وہ ایک دوسرا رخ دے دے اور اس لاک ڈاؤن کو اور لمبا کر دیا جائے کسی بہانے کی وجہ سے. یہ بہت ممکن ہے، لیکن اس حدیث کی بنیاد پر پوری دنیا کے لیے بہت بڑی بشارت پیش کی گئی ہے، جس میں یہ کہا گیا ہے کہ جب ثریہ نامی ستارہ طلوع ہوگا تو وبائی مرض اور آفت ختم ہو جائے گی. اس کی یہ ایک تشریح ہے. دوسری تشریح جو محدثین نے کی ہے وہ بھی ذہن میں رہنا چاہیے کیونکہ وہ بھی حدیث سے ماخوذ ہے. عبداللہ ابن عمر کی روایت ہے. ایک صحابی کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیع ثمار سے منع فرمایا ہے، یہاں تک کہ اس ثمار پر یعنی کھجور کے پھلوں پر آئی ہوئی آفت ختم ہو جائے. اس کے الفاظ یہ ہیں: نہى النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن بیع ثمار حتى تذهب العاهة. قال فسألت ابن عمر رضي الله عنهما متى ذلك؟ قال طلوع ثريا. قال ابو جعفر فعلمنا بذلك انه الثريا وعلمنا بذلك ان المقصود برفع العاهة عنه هو الرفع عن ثمار النخل. پوری حدیث کا مطلب یہ ہے کہ وہ صحابی کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما نے یہ ارشاد فرمایا کہ حضور نے کھجور کے پھلوں کی بیع و شراء کرنے سے منع فرمایا ہے، یہاں تک کہ آفت اور اس پر آئی ہوئی مصیبت ختم ہو جائے. تو کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا کہ کب ختم ہوگی،
تو انہوں نے کہا کہ جب ثریا نامی ستارہ طلوع ہوگا. تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے اس سے دو باتیں سمجھی. ایک بات یہ سمجھی کہ نجم سے مراد ثریا ستارہ ہے. دوسری بات ہم نے یہ سمجھی کہ یہاں مصیبت اور آفت سے ختم ہونے سے مراد اس مصیبت اور آفت کا ختم ہونا ہے جو کھجوروں کے پھلوں پر آئی ہوئی ہو. تو گویا اس کا تعلق کھجور کے درختوں پر آئی ہوئی آفت اور مصیبت سے ہے کہ جب ثریا نامی ستارہ طلوع ہوتا ہے تو کھجوروں کے درختوں پر جو مصیبت آئی ہوئی ہوتی ہے اس کے اثر سے وہ ختم ہو جاتی ہے. یہ اس کی دوسری تشریح ہے. اسی حدیث کی ایک تیسری تشریح محدثین نے یہ بھی بیان فرمائی ہے کہ اس حدیث کا تعلق ان علاقوں سے ہے جو صحرائی ہوں اور جہاں ریت بہت زیادہ ہوتی ہو اور ان علاقوں میں کھجور کے پھلوں کی اور کھجور کے درختوں کی بہت بڑے پیمانے پر اس کے باغات ہوتے ہوں. ان صحرائی اور ریت والے علاقوں میں جو مصیبت آتی ہے پھلوں پر وہ ثریا نامی ستارے کے طلوع ہونے سے ختم ہو جاتی ہے. تو گویا کہ اس کا تعلق ان علاقوں سے ہے جو ریت والے ہوں، صحرائی ہوں، جو عرب کا خطہ ہے، یمن کا ہے، عراق کا ہے. یہ سارے خطے وہ ہیں جو صحرائی کہلاتے ہیں جہاں ریت زیادہ مقدار میں ہے اور جہاں کھجوروں کے بہت بڑے پیمانے پر باغات پائے جاتے ہیں. تو بہرحال یہ بھی اس کی تشریح ہے، یہ بھی ذہن میں رہنا چاہیے. میں اس کی وضاحت کے لیے اس وقت اس ویڈیو کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر خدمت ہوا ہوں. امید ہے کہ انشاءاللہ ہماری یہ بات جو حدیث کی روشنی میں ہے پہنچا دی جائے گی اور صحیح پیغام امت کے سامنے رکھ دیا جائے گا. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اسلام کی حقانیت اور صداقت پر دل سے یقین کرنے کی اور پورے انشراح اور پورے اطمینان قلب کے ساتھ اسلام کی حقانیت کو پوری انسانیت کے سامنے رکھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.